علامہ رشید ترابی صاحب فرماتے تھے کہ جس وقت میں مجلس پڑھوں گا تب جب میرے سامعین میں استاد قمر جلال بھی بیٹھا. اس کا فلسفہ یہ بیان کرتے تھے کہ کم از کم مجھے اطمینان رہے کہ ایک نہ ایک تو بندہ ہے جس تک میری بات صحیح معنوں میں پہنچ رہی. اب آپ کو استاد قمر جلال بھی کے آسان زبان ہے لیکن آسمان سے بڑی فرماتے نہ پڑھتے تو نہ اب قبول کیجیے. فرماتے دن پیغمبر کے ہیں زہرا کے لیے راتے ہیں کیسی کیسی تیری خدمت کے لیے ذاتیں ہیں اور آئے جبریل امین جھولا جھولانے کے لیے سچ ہی کہتے ہیں بڑے گھر کی بڑی باتیں ہیں. سامعین کرام کہ ہمارے اہل سنت بھائیوں میں ایک آسمان سے بڑا نام ہے شاعر گزرے ہیں سرمد بڑا معروف ہے. ویسے تو اہل سنت شعراء کی ایک پوری قطار ہے جنہوں نے والی نجف کی بارگاہ عظمت کو نام میں کیسی کیسی نظرانہ عقیدت پیش کیا اور ایسا ایسا امام شافعی کے وہ چار مسئلے میرے خیال سے میں وہ نہیں پڑھتا میں واپس ہٹتا ہوں. سرمد فرماتے ہیں سرمد اگر معاملہ حشر با علیس فارسی دنیا کی دوسری یا پہلی نفیس ترین زبان ہے. یہ اردو اتنی معتبر سامعین گرامی اسی لیے ہے کیونکہ اس میں فارسی کی ساخت شامل ہے. معتبر اور نفیس ترین زبانیں باخدا ہیں دو, ایک پرشین اور ایک فرینچ. ایک فرینچ زبان جو ہے فرانسیسی وہ ڈھیر نفیس ہے, ایک ہی فارسی سے. میرے انگریزی لٹریچر پڑھنے والے دوست مجھے یہی بتاتے ہیں کہ انگلش بھی معتبر اسی دن ہوئی جب اس نے فرینچ زبان میں آمیزش کی. فرماتے ہیں سرمد اگر معاملہ حشر با علیس من زامن کتاب توانی گناہ کو مجھے نہ پکڑیے گا. اہل سنت شاعر لکھ رہے ہیں سرمد اگر قیامت کے دن تیری بخشش علی نے کرنی ہے پھر گناہوں سے ڈرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں, پھر جہنم کا خوف رکھنے کی ضرورت نہیں. سرمد کہتے ہیں شعر میں نے کہہ دیا اور شعر کہہ کے میں رات کو سو گیا. شعر کیا تھا؟ سرمد اگر معاملہ ہے حشر با علیس من ضامن کتاب توانی گناہ. اگر تو یہ جنت علی نے بھیجنا پھر جہنم سے ڈر ہی نہیں, پھر گناہوں کا خوف ہی نہیں, پھر حساب کا ڈر ہی نہیں. سرمد کہتا ہے شعر کہہ دیا میں نے رات کو میں سو گیا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام کی کچہری لگی ہوئی ہے اور مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے سارے شاعر شعر سنا رہے ہیں. میں پنڈی میں پہلی بار نہیں پڑھ رہا لیکن یہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ بندے مجلس بھی سن رہے ہیں اور بندے نیند بھی پوری کر رہے ہیں. اور میں 2 منٹ کے بعد ممبر کرنے کی آخری میری بات ہے اور میں بس آپ کو میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. میری گفتگو میں کوئی بات بھی ناگوار گزری تو اس کی معذرت کرنے کی. سرمد فرماتے میں قطار میں لگ گیا اور میری باری آ گئی. وہ تازہ تازہ شعر شام کو میں نے کہا تھا, وہ شعر مجھے وہی یاد تھا. میں نے والی نجف کی بارگاہ میں وہ شعر پڑھ دیا. اب والی نجف سے فرمایا سرمد تیرے شعر کا مصرع اولا بہت اچھا ہے, مصرع ثانی میں اگر ذرا سی ترمیم کر دے تو بہت ہی اچھا ہوگا. اب دوسرا مصرع شعر کو نئی شکل خواب کے عالم میں والی نجف نے دی. یہ دوسرا مصرع میرے بھائی والی نجف تسی سمجھے صرف خیبر شکن ہے علی. علی بندے مارنے والے نہیں تھے, علی خطیب ممبر سلونی بھی ہے. علی سے اچھا کلام کون کرے, علی سے اچھی بات کون کرے. اگر نہیں یقین آتا تو آپ عربک یا اردو کی کسی بڑے لٹریچر کے ماسٹر کو بٹھائیے گا اور نہج بلاغت خطبے پڑھا کے دیکھیے گا اور اسے فیصلہ کروائیے گا کہ میرے مولا علی کی لٹریچر کیسی تھی. یا علی قلمکار علی علیہ السلام کے خاص بالخصوص پڑھیے گا جو میرے مولا نے مکتوبات لکھے ہیں باخدا انہیں پڑھ کے یہ اندازہ لگوائیے گا کسی بھی استاد سے کہ میرے مولا قلمکار کتنے بڑے تھے.
اب شعر مکمل دوسری بار میرے مولا علی نے کیا. یہ جو میں آپ کو دوسرا مصرع آپ سناؤں گا یہ خواب کے عالم میں مولا علی نے لکھ کے سرمد کو دیا. پہلے کیا تھا؟ سرمد اگر معاملہ ہے حشر با علی من ضامن کتابت وانی گناہکم کہ اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے پھر جہنم حساب کتاب اور گناہوں سے کرنے کی ضرورت ہی نہیں. علی فرماتے سرمد شعر کا دوسرا مصرع تبدیل کر شعر بہت اچھا ہو جائے گا. سرمد کا مولا حکم کرے. علی فرماتے سرمد شعر کو بدل کے یوں کر دے سرمد اگر معاملہ حشر با علی شرمز رخ علی کن و کمتر گناہ کن. علی فرماتے سرمد شعر کو یوں کر دے اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے پھر علی کے شرم سے گناہوں کو چھوڑ دے. ارے کوئی تو بیٹھو مشکل بات کر رہے ہیں. اگر آپ علی علیہ السلام کو مان کر اچھے ادیب بھی نہیں بن سکے تو آپ نے کیا پایا ہے؟ مانتے مولا علی کو اور سب سے پہلے جا کے اپنے گریبان پکڑتے ہو. تمہیں نہیں پتا علی پہلے تلوار نہیں اٹھاتے تھے. نہ علی کی اولاد دنیا کو تلوار سے ہراتی تھی. علی کی اولاد دنیا کو کردار سے ہراتی تھی. ماں کی جھولی میں تھے تب تو سنتے آ رہے ہیں زخم کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہو. میرے مولا علی علیہ السلام کا ماننے والا بدتمیز نہیں ہو سکتا. بات کرے بندہ تو یہ ادبی منافق اور یہ ضرورت سے زیادہ خدا کی قسم جان لینے کو بندے کو ادیب ہونا چاہیے. بندے کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. اسے ادبی منافق نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اس کے پاس تعلیم آ گئی ہے تو وہ کسی کو کچھ سمجھے ہی نہیں اور ویسے اسے ہیچ دکھائے. یاد رکھیے گا سامنے گرامی میں اتنے کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں جہاں چار بندوں میں بیٹھ کے ایک بہت بڑا لکھا بندہ اپنے علم کے روپ میں کسی کا حق مارے گا وہاں وہ تہذیب کے ہاتھوں مار کھائے گا. تعلیم اور چیز ہے تہذیب اور چیز ہے. ان پڑھ ہونا عیب ہے گناہ نہیں ہے. تہذیب ایک بات خدا یہ ڈھیر پڑے لکھے بندوں کو میں نے اکثر دیکھا ہے یہ تہذیب کے ہاتھوں جگہ جگہ پہ مار کھا کے ہوتے ہیں اپنے علم کے گھمنڈ پہ. تہذیب اور چیز ہے تعلیم اور چیز ہے. میرے مولا نے ایسے نہیں کہا تھا میرے ماننے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے جاہل نہیں ہو سکتا. اتنی فضیلتوں کے مالک علی صحراؤں میں کھڑے ہو کے فرماتے تھے صحرا تو کتنا ویران ہے. اے دشت تو کتنا تنہا ہے. ایک بار علی کے سینے میں جھانک کے دیکھ اندر سے علی کتنا ویران ہو گیا. مالک ہاں 63 برس میں آ رہا ہوں جناب سیدہ کا ایک جملہ اسی کو 63 برس ان بددوؤں کے معاشرے میں اپنے کردار کی شمع اس لیے میرے آقا نے جلائی تھی. 23 برس دین اس لیے سکھایا تھا اور اس سے پہلے 40 برس انسانیت اسی لیے سکھائی تھی. یا بیٹیوں جیسی رحمتوں کو زندہ دفن کرنے والے درندوں کو انسانیت کے مقام تک اس لیے پہنچایا تھا کہ ان کی اپنی بیٹی کے روزے میں بلڈوزر چلائے. آئے وہ پیغمبر اسلام جو اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتے تھے. میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. میرے مولا امام زمانہ میرا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے. میرے
مالک ہم سب لوگوں کو اپنی آنکھوں سے جنت البقیع کی تعبیر دیکھنا نصیب فرمائے۔ باخدا قبروں سے دشمن، یہ 8 شوال وہ منحوس ترین تاریخ ہے جس دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے اس چیز کا ثبوت دیا کہ اگر ان کی اہل بیت نہیں تو کیا ہو گیا، ان سے دشمنی کے لیے ان کی قبریں تو موجود ہیں۔ سامنے قبروں سے دشمنی، 2 جملے پڑھوں گا اپنی مفہومات فقط دو، اور باخدا یہ جو چیز آج ہوئی ہے نا، اس کا خطرہ 1400 سال پہلے سے بھی تھا۔ مولا کی قسم، میں 1-1.5 منٹ کے بعد ممبر چھوڑوں گی، میرا ممبر کے خلاف میں آتا ہے۔ باخدا زندگی میں کم کم ایسے ماحول بنتے ہیں، روحانیت یا رقت کی انتہا ہو گئی رات کو 14 کربلا کراچی انچوڑی میں۔ یہ جملہ کہنے کے بعد باخدا میرے رشتے کا مسائل یہ رات کو تمام ہو گیا، اللہ کرے گا۔ یہ جو اب کام ہوا ہے نا، اس کے خطرات 1400 سال پہلے سے بھی تھے۔ علامہ ناصر شہید پر لاہور میں پڑھ رہے تھے، میں خود مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ شہید نے فرمایا کہ میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے مختومہ سلام اللہ علیہ کو دفن کرنے کے بعد 40 قبریں بنائی اور بعد میں 40 کے نشان بھی مٹائے۔ تو بیچ مجمع سے ایسے سید بزرگ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے انہوں نے شہید سے سوال کیا تھا کہ آپ بتائیے 40 قبریں بنانے کا فلسفہ کیا ہے؟ جملہ شہید نے کہا تھا باخدا قیامت بن گئی، میں نے لوگوں کو دیواروں میں ٹکرے مارتے دیکھا، ایک آنسو بھی گر گیا تو خدا کی قسم میری شفاعت کا سامان ہو جائے گا، میں اسی کے لالچ میں کھڑا ہوں، قطعاً میری نیت نہیں ہے کہ کوئی بڑا مسائل ہوئے، میں 1.5 منٹ میں آپ کو سلام کر لوں۔ ناصر عباس یہ فلسفہ کیا تھا کہ علی نے 40 قبریں کیوں بنائی؟ شہید نے منہ پہ ماتم کر کے فرمایا تھا دراصل 40 قبریں علی علیہ السلام نے اس لیے بنائی کیونکہ مدینے میں مولا علی کو سیدہ کی قبر کا وہی ڈر تھا جو ڈر امام حسین کو 10 محرم رنجش کی قبر۔ سرکار کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر کو موت نے نہیں بلایا، کوئی صحن ایسا نہیں ہے کہ سب جس صحن سے جنازے نہیں اٹھے۔ یہ ایک روایت ایک زبان آتا ہے۔ کیا طریقہ کار ہوتا ہے سامعین گرامی؟ خدا نہ کرے ایک میت اور ایک اس پہ وارث ہو، دوسرا وارث بھی کوئی ہو، ایک وارث ہو وہ اکیلے جنازے میں بیٹھ کے کتنا روئے گا؟ بالآخر روتے روتے اس کے صبر کا پیمانہ جتنا بھی لبریز ہو تھم جائے، اسے صبر آ جائے، اسے حوصلہ آ جائے، وہ اپنے اندر کا درد نکال چکا ہے، بالآخر اس کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، چاہے جنازے میں بیٹھا کیوں نہ ہو، ایک ٹائم آتا ہے وہ چپ کرتا ہے۔ اس کی وجوہات 2 ہوتی ہیں، ایک اس کے رونے کا حساب پورا ہو چکا ہوتا ہے اور دوسرا اسے کام بڑے ہوتے ہیں، غسل، کفن، تدفین، جنازہ، اعلان جنازہ، یہ اتنے سارے کام ہوتے ہیں میت سے منسوب۔ بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا، مجھے صرف اتنا فیصلہ کر کے بتاؤ کہ بھرے مدینے میں آدھی رات کے وقت سیدہ کی میت پہ اکیلا میرا مولا علی کیا کرے؟ اور جتنا بھی وہ رو رو کے چپ کر جائے سامعین گرامی، جتنا بھی اکیلے جنازے کا وارث چپ کر جائے، اسے صبر آ جائے، اگر اچانک اس کے سامنے کوئی اس کا سگا آ جائے نا، اسے جتنا بھی صبر آیا ہو پھر دوبارہ سے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور وہ سگے کو گلے سے لگا کر پھر پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے اور اسے گریہ پیش کرتا ہے اگر اچانک اسے کوئی نظر آ جائے۔ یہ قانون ذہن میں رکھیے گا۔ مسائل میں اپنا شروع کر رہا ہوں۔ سلمان فارسی روایت کرتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں مصلی عبادت پہ تھا، یا باخدا مولانا صادق حسن کے جملے ہیں، میں اپنے گھر میں مصلی عبادت پہ تھا۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں آدھی رات کے وقت میرے دروازے پہ دق الباب ہوئی، میں حیران تھا کس نے اس وقت میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عزت حسین کی قسم سلمان فارسی فرماتے ہیں میں مر جاتا، مجھے موت آ جاتی، میں وہ منظر نہ دیکھتا۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا، آدھی رات کا وقت، فاطمہ کے دونوں یتیم گریبان چاک سر میں مٹی ڈال کے میرے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ سلمان فرماتے ہیں میں نے ہاتھ باندھ کے کہا شہزادو آدھی رات کا وقت ہے، شہزادو یہ حال کیسے ہو گیا؟ سلمان فرماتے ہیں مجھے موت آ جاتی، میں جواب نہ دوں گا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ شہزادو یہ حال کیسے ہو گیا؟ بڑا شہزادہ چپ رہا اور چھوٹا کربلا کا نواب آگے بڑھ کے منہ میں ماتم کر کے کہتا ہے چچا سلمان مدینے والوں نے ہماری ماں کو چھین لیا، اب مدینے والوں نے ہماری ماں کو قتل کر دیا، اب ہم اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، اب ہمارے سر میں کنگھیاں کون دے گا، اب کون ہمارے بال سنوارے گا، اب کون ہمیں لباس تبدیل کروائے گا؟ اب علی
علی نے کہا چچا سلمان سے کہا کہ میری مدد کریں. سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے دونوں شہزادوں کی انگلیاں تھامی, میں اپنے گھر سے علی کے گھر کی جانب چلا. میں نے آپ کو کیا فطرت بتائی تھی, وہ جنازے کا اکیلا وارث چاہے جتنا مرضی چپ کر جائے نا, اگر اچانک اسے کوئی اپنا دکھ جائے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے, وہ اسے گلے سے لگا کے پھر دوبارہ پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے. سلمان فرماتے ہیں میں علی کی گلی والی گھر والی گلی میں داخل ہوا, میں نے عجیب منظر دیکھا. گھر کے باہر گلی میں علی دیوار سے ٹیک لگا کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے کسی گہری خاموشی اور قلب میں مبتلا تھے. سلمان فرماتے ہیں مر جاتا منظر نہ دیکھا, یہاں مجھے علی نے آتے دیکھا. علی جتنے صبر میں تھے علی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا. علی جلدی سے کھڑے ہوئے, دوڑتے دوڑتے میرے قریب آئے, مجھے اپنے گلے سے لگایا, میرے کان پہ منہ رکھ کے فرماتے ہیں سلمان تو باتیں کرنی ہے, مولا حکم کرے. سلمان پہلا تجھے یہ بتانا ہے لوگوں نے میری فاطمہ کو قتل کر دیا, اور سلمان دوسری بات بتانی نہیں, سلمانوں نے تجھ سے پوچھنی ہے, مولا حکم کرے. مدینے کی زمینوں سے چلا آیا, سرکار حکم کرے. علی رو کے فرماتے ہیں سلمان مجھے چھوٹی سی بات بتا. ارے سلمان تجھے فاطمہ کی شادی یاد ہے؟ مولا یاد ہے. سلمان تجھے فاطمہ کی بارات یاد ہے؟ مولا مجھے یاد ہے. سلمان مجھے پھر بتا, رسول اکرم کے دروازے سے فاطمہ کی ناکہ کی میں ہاتھ تھام کے تم لائے تھے نا؟ مولا میں لایا تھا. سلمان بطول کے اونٹ کی رسی تھام کے اس گھر سے میرے گھر تک تم لائے تھے. مولا میں لایا تھا. حکم کرے. چیخ نکلی علی کی. مولانا صادق حسن لکھتے ہیں سلمان کو گلے سے لگا کے علی نے رو کے فرمایا منت علی کی صرف اتنی ہے, میرا رہا کوئی نہیں. کل جس کی بارات لایا تھا آج مل کے میرے ساتھ اس کا جنازہ اٹھا. او پھر